چلیے بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو اب تک ہم کہاں تک آئے تھے؟ شروع کہاں سے کیے تھے اور کہاں پر ہم رکے؟ نہیں، پروین شروع کہاں سے کریں ہم؟ یعنی آخرت کی فکر کہاں سے شروع ہوتی ہے انسان کی؟ جی سنیں آپ لوگ میرے ساتھی تھے یا کہیں اور تھے؟ یہیں پر تھے نا سب؟ تو چلیے کہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا ہمارا ٹاپک؟ جو شروع سے تھے وہ بتا سکتے. کہاں سے ہم شروع کرتے ہیں؟ یعنی آخرت کی فکر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ موت سے. آخرت کی فکر ہماری شروع ہوتی ہے موت سے، یعنی موت کے بعد ہی آخرت کے جو مراحل ہے وہ شروع ہوتے ہیں. تو اسی لیے جیسا کہ ہمارا ٹاپک تھا فکر آخرت، یعنی آخرت کی فکر جس کی شروعات ہوگی ہماری موت سے. تو ہم موت سے لے کر پہنچے تھے، یعنی کس طرح انسان کو موت آتی ہے اور کس طرح نیک انسانوں کی روح نکلتی ہے اور کس طرح برے انسانوں کی. اسی طرح اس کے بعد آتا ہے قبر کے مراحل، یعنی انسان مرنے کے بعد جب اس کے جو بھی رسومات وہ ادا کرتے ہیں اس کے بعد اس کو کہاں ڈالا جاتا ہے؟ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا موت کے بعد؟ قبر. تو قبر کے بارے میں ہم جان رہے تھے. اس میں ہم نے دیکھا کہ قبر میں کیا سوالات ہوں گے. کیا سوالات ہوں گے؟ من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا. تو یہ ہو گیا تھا کہ اس کا جوابات کون دے سکیں گے. جیسا کہ ہم کو معلوم ہو گیا اس کا پیپر آؤٹ ہے ہمارا آخرت کا، کہ جو اور اس کا جوابات بھی ہے، خالی کوشچن آؤٹ نہیں ہوا بلکہ آنسر بھی آؤٹ ہو گیا. جیسا ہم سنتے ہیں نا دنیا میں کہ 10th وغیرہ میں سب جو بھی ہے پیپر آؤٹ ہو گیا تو اس کو پریشانی بچ جاتی کہ پیپر آؤٹ ہو گیا، کوئی پاس ہو جائیں گے، کسی کو زیادہ نمبر آ جائیں گے جس کو مل گیا پیپر. ویسا نہیں، آخرت کا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سب کو بتا دیا. کسی کوئی خاص ایسا نہیں کہ اللہ کے خاص بندے ہیں ان کو ہی بتایا، بلکہ سب کے لیے پیپر آؤٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب اس کے مطابق جوابات کون دیں گے؟ اگر ہم رٹا مار لیے، اب ہم کو معلوم ہو گیا نا اس کے جوابات ہم دے سکتے. کون دے سکیں گے؟ جیسا کہ بتا دیے کہ اس کے جوابات وہی دے سکیں گے جو اپنی پوری زندگی اس کے مطابق گزاریں گے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کو جان کر، اللہ تعالیٰ کی خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اور اسلام کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو پھر ہم اس کے جواب دے سکیں گے. اس کے بعد ہم آئے تھے قیامت تک، ہے نا، کہ قیامت کے دن کی ہولناکی کیسے ہوگی. اور اس کا بیسٹ ایگزامپل یہ مہینے میں ہم محسوس کر سکتے ہیں. یہاں پر ہے نا کتنی گرمی ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے. کولر سے تھوڑا بھی ہٹو آپ، کیسے پسینے ہمارے نکل جاتے ہیں نا. اب وہی اس میں آپ ٹھہر سکتے، کتنی دیر تک ٹھہر سکتے گرمی میں؟ بغیر کولر کے، بغیر فین کے، ڈائریکٹ آسمان کے نیچے کتنی دیر ہم ٹھہر سکتے؟ زیادہ سے زیادہ. اچھا بتائیے کتنی دیر آپ ٹھہر سکتے زیادہ سے زیادہ؟ جی 5 منٹ، 10 منٹ. قیامت کا ایک دن کتنا ہوگا معلوم ہے آپ کو؟ 50,000 سال کے برابر. اب ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارا حساب کتنا لمبا چلے گا. لائن میں ہوگے نا ہر کوئی، تو ہم کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارا حساب کتنی دیر تک ہوگا. تو جب تک ہمارا حساب کا وقت نہیں آیا ٹھہرنا پڑے گا. اور سورج ہمارے بالکل 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اور پھر اس وقت ہر کوئی اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا. بتائی تھی میں کیسے کیسا پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے ہم لوگ. کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کاندھوں تک، کوئی پورا تیر رہا ہوگا اپنے پسینوں میں. اور پسینہ کیسا؟ دنیا کا پسینہ ہمارا کیسا رہتا؟ ٹھنڈا رہتا نا. پسینہ جب ہے بالکل پانی کی طرح، ویسا نہیں ہوگا قیامت کے دن جو ہم کو پسینہ آئے گا. کیسا ہوگا وہ؟ کھولتا ہوا. ایک تو سوچئے سورج کی گرمی، اوپر سے گرم پانی،
अब गर्मा में गर्म पानी नहाते या ठंडा पानी नहाते? हम गर्म पानी नहाते, बेवकूफ़ बोलते उसको कोई भी खाए तो, है ना, पागल हो गया क्या। तो उस तरह क़यामत के दिन आप गौर करिए, और ये कोई ऐसी वैसी बातें नहीं, या फिर मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, बल्कि कुरान और हदीस में बताया गया है कि वो कैसा दिन होगा क़यामत का दिन, जब हम ठहरेंगे ना, अल्लाह ताला सबका हिसाब किताब लेने के लिए मैदान महशर में जमा करेगा। तो उस वक्त क्या हालत होगी, अल्लाह ताला ने कुरान में खोल कर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बता दिया। तो एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। अब हमारी अंदाज़ा लगा दीजिए हमारी उम्र दुनिया में कितनी होती है? 50 साल 60 साल, है ना, 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो सोचिए अगर उसके मुकाबले में हम इसका अंदाज़ा लगाएं, दुनिया अभी हमारी उम्र को हम हिसाब लगाएं, तो गोया के 56 मिनट्स या 56 सेकेंड्स, बस इतनी ही हमारी ज़िंदगी है, जिसके लिए हम इतनी सारी मेहनत करते हैं ना दुनिया में। माल जमा करो, पैसे जमा करो, घर बनाओ, पढ़ो लिखो, दुनिया का जितना भी हो, जिसके लिए हम पूरी कोशिश अपनी ज़िंदगी लगा देते ना, वो कितनी है हमारी ज़िंदगी? 1 घंटा भी नहीं है आखिरत के मुकाबले में। तो उसके लिए हमारी कितनी फिक्र है। और फिर वहाँ पर हमारा और आपका हिसाब किताब होगा, मेरा और आपका अमाल नामा वहाँ पर हमारे हाथ में दिया जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हम एग्ज़ाम का रिजल्ट जिसका भी था, SSC का या फिर इंटर का, तो डर रहे थे ना कि एग्ज़ाम आने से पहले अगर हम पास हुए तो अच्छा है, नहीं पास हुए तो नहीं बोलेंगे किसी को भी, होता ना हमारा डर। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, पूरे लोगों के सामने हमारा हमारा जो अमाल नामा होगा वो हमको दिखाया जाएगा। वहाँ पर अल्लाह ताला मुझसे और आपसे सवालात करेंगे। क्या सवालात होंगे? इस दुनिया के बारे में अल्लाह ताला सवाल करेगा। सबसे पहला सवाल क्या होगा? अल्लाह ताला पूछेगा तूने अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारी। अल्लाह ताला ने जितनी भी हमको उम्र दी है ना, 100 साल, इसके अंदर आप जितना भी कभी जितनी भी हमारी उम्र है, 50 साल 60 साल जितनी भी रहेगी, 20 साल 25 साल, अल्लाह ताला हमारी उस ज़िंदगी के बारे में सवाल करेगा कि तूने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। क्या हमारे पास इसका जवाब है? अच्छा ये बताइए, क्या हम सुबह से अब तक क्या काम करें, कैसे हमारी ज़िंदगी गुजरी? अगर हम लेकर बैठेंगे पेन और बुक, तो कितना हम लिख पाएंगे, कितना हम जवाब दे सकेंगे? सुबह से शाम तक की हमारी ज़िंदगी कैसी गुजरी, क्या वो हमारे बताने के लायक होती है किसी को? खाए पकाए उठे बैठे पानी नहाए करे, यही है, टीवी देखे, फ़ोन देखे। अल्लाह ताला के सामने क्या हम यही जवाब देंगे कि ज़िंदगी कैसी हम गुजारे? और ये सिर्फ एक दिन के बारे में नहीं होगा सवाल अल्लाह ताला के पास, पूरी ज़िंदगी के बारे में। और कब से अल्लाह ताला सवाल करेंगे? जब बुलुगत को पहुँचते हैं, ठीक है, तब से अल्लाह ताला काउंट करेंगे। वहाँ से लेकर पूरी ज़िंदगी हमारी जितनी भी होगी उसका हमको हिसाब किताब देना है। आज हमारी ज़िंदगी क्या हो गई है? सिर्फ दुनिया कमाना, दुनिया जमाना, और मौत आई तो सब छोड़ के चले जाना, कुछ लेकर जाएंगे हम। और ज़िंदगी का मकसद हमारा यही बन गया, बस दुनिया में कमाओ, अच्छा रहो, अच्छा खाओ पियो। तो फिर जब अल्लाह ताला सवाल करेंगे कि ज़िंदगी कैसी गुजारी, तो इसका हम क्या जवाब दे पाएंगे? सोचे कभी इस बारे में, कितनी ज़िंदगी अपने कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारे हम, कितनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारे हम? ये अभी आप अपने आप को सवाल करिए, क्या मेरी ज़िंदगी ऐसी है कि अल्लाह और उसके रसूल को मैं यानी मुँह दिखा पाऊँगी क़यामत के दिन, यानी बता पाएंगे खुशी से कि हाँ हम अच्छी ज़िंदगी गुजारे, सही ज़िंदगी गुजारे? ये सवाल आप पहले अपने आप से करिए, फिर दूसरों से हम जवाब अल्लाह ताला के सामने हम क्या मैं लायक हूँ यानी जवाब दे पाऊँगी, पहले अपना हिसाब करिए। फिर हम एहसास होगा कि क्या अल्लाह ताला के सामने जब खड़ा करके अल्लाह ताला मुझसे सवाल पूछेगा तो फिर क्या मैं इसका जवाब दे पाऊँगी। उसके बाद देखिए, एक तो हो गया पूरी ज़िंदगी के बारे में अल्लाह ताला सवाल करेगा, और ये सवालात के बारे में हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि इब्ने आदम, ठीक है, आप और मैं पूरे क्या है, बनी आदम है ना, आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में से हम सब, तो ये छूटे इसमें से?
کوئی بھی نہیں، ہر بندہ بنی آدم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ جب تک یہ سوالات کے جوابات نہیں دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سے کوئی اپنا قدم ہٹا نہیں سکے گا. اب دنیا میں کوئی ہم کو کوئی بات پوچھے، وہ بات ہم کو بولنا نہیں ہے، یا پھر ہم غلط کام کریں، چھپتے پھرتے نا ہم ادھر ادھر، اس کے سامنے ہی نہیں آنا. اگر کوئی بات پوچھ لیے اس کو منہ ہی نہیں دکھانا، چھپتے پھرتے ہیں نا دنیا میں. قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے سامنے سے تب تک نہیں ہٹ سکیں گے ہمارے قدم جب تک کہ یہ سوالات کے ہم جوابات نہیں دے دیں گے. تو پہلا سوال کیا ہے؟ زندگی کے بارے میں. اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ اپنی جوانی کیسی گزاری. ٹھیک ہے، کیونکہ جوانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جو بھی ہماری خواہشات ہوتی ہے پوری کیا ہوتی ہے؟ کون سی ایج میں ہم کرتے ہیں؟ بچپن میں تو عقل نہیں رہتی، شعور نہیں رہتا. ٹھیک ہے، بچپنا رہتا ہے. بڑھاپے میں بھی بالکل انسان کو اتنا زیادہ خیالات نہیں رہتا، بھول چک ہوتی رہتی. جو بھی ہم کرتے ہیں خواہشات پورے، پہننا اوڑھنا، بننا سنورنا، جو بھی چیزیں وہ کون سی عمر میں کرتے ہیں؟ جوانی میں، ہے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں خاص کر سوال کرے گا. اور اسی وقت یہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ بچپن میں اتنے مضبوط نہیں ہوتے، شعور بھی نہیں ہوتا، کسی بھی اعتبار سے انسان پختہ نہیں ہوتا. جوانی جب آتی ہے تو انسان کے پاس شعور بھی ہوتا ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی وہ طاقتور ہوتا ہے. بڑھاپے میں پھر کمزور ہو جاتا ہے. تو جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاص سوال کریں گے کہ جوانی کیسی گزاری. آج ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ بولوں میں؟ شاید برا لگے لیکن غیبتوں میں ہے نا، چغلی اور غیبت میں. ہر کسی یہ بولے نا، کوئی بھی اس سے بچی بھی نہیں، کوئی بھی عورت یہاں پہ، ایون شاید میں بھی نہیں. چغلی اور غیبت بہت زیادہ ہمارے اندر یہ پھیلی ہوئی، اور یہ ایسی برائی ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. خاص کر اس بیماری کے بارے میں، جو برائی ہے نا اس کے بارے میں خاص طور سے ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. ساس بہو کی چغلی کرتی، بہو ساس کی، اڑوس پڑوس میں جو بھی ہوتے نا ان کے پاس کیا ہوتا ہمارے پاس، دیکھو ان کے گھر میں یہ ہو رہا. چغلی غیبت چلتے رہتی سب کے پاس، ہے نا. آپ کو ان کے بارے میں سوال ہوگا، ان کے گھر میں کیا ہو رہا آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. ان کے بارے میں آپ سے سوال کریں گے یا مجھ سے سوال کیا جائے گا کسی اور کے بارے میں؟ ان کا جواب ان کو دینا ہے، ہمارا جواب ہم کو دینا ہے. اور اسی سے باتیں پڑتی اور اسی میں پوری زندگی گزرتی ہے. آج کرے ایسا نہیں کہ چلو تھوڑی دیر ہو گئی ہے، ایسی برائی نہیں. جب بھی آپس میں ملے یہی باتیں ہوتی ہیں ہمارے آپس میں. کچھ بھی باتیں نہیں ملتی، چغلی اور غیبت شروع ہو جاتی ہے ہمارے پاس. اور یہ اس لیے بول رہی ہوں کہ یہاں مطلب یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں ہمارے خواتین کے اندر، تو اس چیز سے ہم کو رکنا ہے. جوانی ہماری اللہ تعالیٰ کے پاس یہ جواب ہم نہیں دے سکتے کہ چغلی اور غیبت میں گزارے، پھر اس کا انجام بھی وہی ہوگا. حدیث میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اور تم یعنی ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو. اور یہ گاؤں میں تقریباً بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جاسوسی بہت ہوتی ہے ہمارے اندر، ارے ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ارے اس کے پاس کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جاسوسی مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. خاص طور سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے غیبت کا ذکر کیا. اور کیوں اللہ تعالیٰ ذکر کیا؟ یہ سورہ حجرات کی آیتیں ہیں جس میں یعنی تقریباً اصلاح معاشرہ، یعنی کیسے معاشرے کو ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورے میں. تو اسی کی آیت ہے کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، یعنی تم میں سے کیا یہ بات پسند کرے گا کوئی کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کھاتے کوئی گوشت مرا ہوا؟ ہم مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، تو کیا مرے ہوئے انسان کا گوشت کھاتے؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنی بڑی برائی ہے وہ، کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی یعنی مردار کا گوشت ہے، وہ بھی انسان ہے. ہم جس کی برائی کرتے ہیں نا، جس کی غیبت کرتے ہیں، وہ کیا مطلب ہے اس کا؟ گویا کہ ہم اس کا گوشت کھا رہے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست ہیں نا، اور تو وہ صحابی کیا کرتے، ان کا غلام رہتا تو اس کے بارے میں کچھ بول دیتے، تو پھر ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں رہتا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولتے کہ اللہ کے رسول ہمیں سالن دو، تو وہ بولتے کہ ابھی تو تم گوشت کھا کر آئے نا، تو وہ بولتے ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہم گوشت کہاں سے کھائیں؟ تو پھر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تم جھوٹ کیوں بول رہے، ابھی تو تم اپنے بھائی کی غیبت کی ہے نا، تو تم اس کا گوشت کھائے، گویا تم نے اس کا گوشت کھایا، تو تم کیسے بول رہے کہ تم نہیں کھائے؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، وہ بھی بات کیا تھی، خالی اس کے بارے میں کچھ بولا کہ یہ ایسا انسان ہے، کچھ چھوٹی برائی کیوں؟ آج ہم کیا کیا نہیں بول دیتے غیبت میں اس انسان کے بارے میں، تو یہ چیز سے ہم کو بچنا ہے۔ آپ اپنا وقت یعنی جب بھی ملے تو ایسے نہیں ہوتا کہ دین کی باتیں ہم کرتے کسی سے، کرتے ہیں کبھی قرآن اور حدیث کی باتیں، کچھ نہیں معلوم ہے تو اس کو سکھا دیے، ہوتا ہے کبھی ایسی مجلسیں بیٹھتی ہیں ہمارے پاس، جب بھی ملاقات ہوتی بس یہی باتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ایون بڑے لوگ ہی نہیں، چھوٹے بچے بھی ملتے ہیں، جوان جیسے فرینڈس ہوتے ہیں، تو ان کے پاس بھی یہی ہوتا ہے، جب بھی ملتے ان کی خبر دینا شروع کر دیتے، ان کی خبر دینا شروع کر دیتے، تم کو معلوم ہو کیسا ہو رہا، ان کے گھر میں کیا ہو رہا، ارے اس کی شادی ٹوٹ گئی، ارے اس کی یعنی پھر شادی ہو رہی، یہ باتیں کرتے ہیں ہمارے پاس لوگ۔ کبھی دین کی بات سکھانے کی ہم کوشش کریں، آگے والا یعنی برائی کرتا ہے اس کو روکنے کی ہم کوشش کرتے، حالانکہ معلوم ہے کہ یہ برائی ہے، ہم کو نہیں کرنا ہے، پھر بھی کرتے۔ اور پھر یہ بات ایسے نہیں کہ آپس میں ملے، فونوں پہ بھی جو ہوتے گھنٹوں بس ایک دوسرے کی شکایتیں، ایک دوسرے کی غیبتیں، اس سے ہم کو کچھ مل رہا ہے؟ وقت ابھی بولے کہ جوانی ہے، وقت کہاں گزارے؟ فون پہ گزارے ہم، جب بھی ملے آپس میں تو یہ جواب دینا ہے ان سب کا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ایک تو وقت غلط جگہ ہم گزارے، اوپر سے جو بات کر رہے غیبت، اس کا گناہ الگ، ٹھیک ہے نا؟ تو جب بھی آپ ملے کوئی قرآن حدیث سیکھنے کی کوشش کریے، یہ باتیں کب ہوگی؟ جب ہم یعنی دوسری چیزیں نکالیں، دوسری ٹاپک نکالیں گے تو یہ برائی ہمارے پاس سے جائے گی نا، باتیں نہیں ہوتی ہمارے پاس کرنے کے لیے تو ادھر ادھر کی باتیں نکل جاتی ہیں۔ اب اس سے بچنا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ آپ قرآن اور حدیث کی باتیں بتا دیجیے، اس میں وہ بھی باتیں ہو جائے گی نا، ایک تو بات ہو جائے گی، اوپر سے ثواب بھی ملے گا اس کا ہم کو۔ اس کے بعد کتنے سوالات ہوئے؟ 5 تھے نا، تو اس میں سے 2 بتائے، کون سے؟ پہلی کیا سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس؟ اپنی زندگی کہاں گزاری، اس کے بعد دوسرا جوانی کہاں گزارے، اس کے بعد تیسرا، دیکھیے تیسرا اور چوتھا ایک ہی سے ریلیٹڈ ہے وہ، تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا مال کہاں پر خرچ کیا۔ تو دیکھیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، 2 سوالات، جیسا عمر کے بارے میں 2 سوالات ہیں ویسے ہی مال کے بارے میں 2 سوالات ہیں، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ کسی کو دھوکہ دے کے کمائے یا سود کے ذریعے کمائے، یہ بھی ہمارے پاس بہت چل رہا ہے نا۔ سود میں کیا ہوتا ہے؟ بغیر کسی کمائی کے پیسے آ جاتا، کسی کو خرچ دیے، اب جب وہ لوٹ آئے گا تو تھوڑے بڑھا کر دینا، یعنی ہم اتنے دن دیے نا اس کو، اس کا ہم کو فائدہ حاصل ہونا۔ یہ فائدہ آپ کو دنیا بھی دکھ رہا، لیکن اتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ کو بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چھوٹا گناہ کیا بتایا، چھوٹا درجہ، یعنی سود کے 70 درجے، اس میں سب سے چھوٹا درجہ کیا ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر۔ تو یہ پسند کرتا ہے کسی کو اپنی ماں کے ساتھ کوئی حرکت کرتے ہوئے دیکھے کسی کو تو برداشت کر سکتے ہیں؟ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور کوئی گناہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کا اعلان کیا، ٹھیک ہے؟ سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعلان جنگ ہے اس کے لیے جو سود دیتا لیتا، اور ایسا نہیں سمجھیے کہ سود لینے والا ہی ہے، بلکہ سود دینے والا بھی برابر ہے، لینے والا بھی برابر ہے، اور اس میں جو آئیں گے نا بیچ میں گواہ، وہ بھی برابر ہے۔ تو یہ سود سے کمایا یا پھر چوری کر کے یا کسی کو لوٹ کر، کیسے کمایا مال اپنا، اور پھر کہاں پر خرچ کیا۔ آج ہماری کیا فکر ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ بس ہمارے پاس پیسے آ جانا، یہی ہوتا ہے نا۔ ان کے پاس اچھے کپڑے، ہمارے پاس اس سے اچھے کپڑے ہونا، ان کے پاس گھر ہے، اس سے اچھا ہم گھر بنائیں گے، اس کے پاس اتنا سونا ہے، میرے پاس اس سے زیادہ سونا ہونا،
لیکن کبھی اس بارے میں ہم سوچتے کہ یہ پیسہ جو ہم خرید رہے ہیں، جو ہم پہن رہے ہیں، جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں، کون سے پیسوں سے کمایا گیا، کون سے اس سے بنایا گیا؟ ہمارے پاس بیویاں کیا بولتی معلوم ہے؟ عورتیں کیا بھی ہو ہم آپ کو پیسے لاؤ، تم کہاں سے بھی لاؤ؟ کبھی یہ سوال کرے کوئی اپنے گھر والوں سے یا آدمی سے جو بھی ذمہ دار ہے، باپ ہو، بھائی ہو یا پھر شوہر ہو، کیا ہم یہ سوال کریں کہ تم یہ پیسے کہاں سے لائے؟ کرے کبھی کوئی یہ سوال تو کرے ہوں گے کہ کیسا بھی ہم آپ کو لا کے دینا، ہم آپ کو یہ چیز ہونا ہی ہونا ہے نا؟ اب کپڑے ہونا ہے، نئے کپڑے شادی میں جانا ہے، ہونا ہی ہونا، یہ ضد تو ہم کرتے ہیں نا۔ کبھی اپنے ابو سے، کبھی اپنے ہسبینڈ سے یہ پوچھے کہ پیسے کہاں سے لائے تم جو ہم آپ کو لا کے دے رہے، کھلا رہے پلا رہے، کہاں سے لائے؟ کہ ہر کسی کے اندر ہوتی ہے بیماری، یعنی شکر تو ہم ادا نہیں کرتے، لیکن ہم آپ کو وہ چیز ہونا ہے جیسا بھی۔ اور دیکھیے اس کے بارے میں ایک ہی نہیں، کہاں سے کمائے، یعنی چوری کر کے لائے یا پھر غلط طریقے سے کما کے لائے، یہ بھی سوال ہوگا کہاں پر خرچ کیے۔ ہمارے پاس جب پیسہ ہو تو ہم کہاں پر خرچ کر دیں؟ کسی کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے، زیادہ فضول خرچی، چاہے وہ کھانے میں ہو، پہننے میں ہو، اوڑھنے میں ہو، زیادہ آ گیا تو تھیٹر کو جا کے فلم دیکھنا، یہ بھی ہوتا ہے بات، ہے نا؟ پھر اور بھی جو بھی طریقے پہ جہاں بھی آپ خرچ کرتے، جیسے کسی کے پاس زیادہ مال ہے، سود ان کو کیا کرتے، سود دینا چالو کر دیتے، تو یہ بھی غلط ہے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو آپ اس کو قرض حسن، یعنی ٹھیک ہے آپ یوز کرو اس کو، جب بھی آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے تو ہم کو لوٹا دینا ہے پیسے اتنے ہی جتنے لیے، تو اس کا ثواب الگ ہے آپ کو، یعنی جتنے دن آپ کو دیے نا اس کا ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس جمع کر کے رکھے گا۔ لیکن سود لینے سے بھلے ہی ہم کو دکھ رہا کہ وہ پیسے ہم کو بڑھ کے آئے، لیکن آخرت میں اس کا سوال ہوگا۔ اس کے بعد 5واں سوال کیا ہوگا؟ یہ 4 ہو گئے جو عمر کے بارے میں، یعنی اپنی زندگی پوری کہاں گزاری، اپنی جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اور پھر 5واں جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ اب یہاں پر آگے جب سے ہم سن رہے باتیں ہیں نا، دین کی باتیں، یعنی جتنے بھی جو بھی سنیں، اب اس پر عمل کریں گے یا نہیں؟ بولیے، کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہی پھر یہ بھی سوال ہوگا، یعنی اتنا معلوم تھا آپ کو یہ غلط ہے، سود غلط ہے، چوری کرنا غلط ہے، حرام طریقے سے کسی کا مال لے کر کھانا غلط ہے، کیا آپ اس کو چھوڑے، بچے اس سے؟ نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہماری خواہش ہے کہ نماز چھوڑے، ہم کو معلوم تھا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، تو ہم نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا قیامت کے دن۔ آپ کو معلوم تھا نماز کی اہمیت معلوم تھی، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کی اہمیت معلوم تھی، پیسہ رہا پھر آپ کو حج کرنا ہے نا، جس کے پاس استطاعت ہو اس کو حج کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، اسلام کا ایک رکن ہے، اور اس کی شرط کیا رکھی؟ استطاعت، یعنی اگر آپ کو یہاں سے حج تک جانے کا پیسہ اور سفر آسانی ہو تو آپ کو حج کرنا ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس اس میں بہت سے لوگ کوتاہی کرتے ہیں، ہم کو کبھی آتا تھا اسلام کا ایک رکن، پورے ہمارے جو بھی دنیا میں فرائض ہے سب ادا کرنے کے بعد ہم کو حج کرنا ہے، یہ سوچتے ہیں ہمارے پاس لوگ، یعنی اب بچیوں کی شادی کرنا ہے یا پھر کچھ بھی ہو دنیا میں بچوں کو پڑھانا ہے، اس کے بعد ہم حج کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے اوپر استطاعت ہے، آپ کے پاس ہے پیسے، تو آپ کو حج کرنا ہے، اس کو بہت زیادہ تاخیر کر دیتے ہم لوگ، پھر ویسے ہمارا انتقال ہو جاتا۔ اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ تمہارے پاس استطاعت تھی، سب تھا، جوانی تھی، یعنی ہٹے کٹے اچھے خاصے تھے، طاقتور تھے، کیوں نہیں کرے حج؟ کیا جواب دیں گے؟ مال بھی تھا، سب تھا، لیکن ہم بس اس لیے تاخیر کریں کہ چلو کریں گے، ابھی ٹائم ہے نا، ابھی ہم کو موت نہیں آئی، موت آ گئی کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس اسلام کا ایک رکن ہے، مکمل نہیں ہوتا اسلام اس کے بغیر ہمارا، شادی اسلام کا رکن ہے، بچوں کو پڑھانا اسلام کا رکن ہے، ٹھیک ہے اس کا بھی خیال کرو، لیکن اس کے بعد جو آپ ہے ذمہ داری وہ اپنا پہلے رکن ادا کرنا ہے آپ۔ تو یہ سوالات ایسے ہیں ہر کسی سے کیا جائے گا، کسی کو چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ، یعنی بچہ ہے، جوان ہے، کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ تو اس کے لیے ہم کتنی تیاری کی ہم سب؟ یہ 5 سوال ہے نا، کتنے سوالات ہو گئے؟ پہلے 3 خبر کے سوالات اور یہ 5، 8 سوالات۔ اب اس کے مطابق اپنے آپ کو دیکھیے، کیا میں ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں؟ کیا اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں دنیا میں؟ ہمارے پاس فکر نظر آتی ہے آخرت کو لے کر؟ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب آپ ان کی زندگی دیکھیں گے نا
تو ان کے پاس یعنی کتنی فکر کرتے تھے آخرت کی. حالانکہ جنت اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے یعنی جتنے بھی صحابہ ہے سب کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں سے راضی ہے اور ان کے لیے جنت ہے. یعنی ان کو ٹکٹ دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیے, بشارت گارنٹی دے دیے کہ وہ جنتی ہیں. پھر بھی دیکھیے ان کی کتنی زیادہ فکر تھی آخرت کو لے کر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے ہیں نا, یہ عشرہ مبشرہ یعنی ایک ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 صحابہ کو بول دیے تھے نام لے کر کہ 10 لوگ جنتی ہیں, تو اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا. اور باقی صحابہ کو بھی بتائے تھے لیکن الگ الگ, تو یہ ایک ساتھ 10 لوگوں کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تھے کہ یہ جنتی ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہوا تو سب سے پہلے خلیفہ ان کو ہی بنایا گیا, یعنی امام سمجھیے, لوگوں کا امام, لیڈر. آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان کو کہا جائے گا کہ جس دروازے سے آپ کو جنت میں داخل ہونا ہے آپ جنت میں داخل ہو جائیں. جنت کے 8 دروازے ہیں نا, تو 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کتنی آپ کے پاس فکر تھی آخرت کی. جب بھی کوئی بے جان چیز کو آپ دیکھتے نا, جس کے پاس جان ہے, جیسے کرسی وغیرہ کچھ بھی, تو آپ اس کو دیکھ کر کہتے کہ کاش میں بھی بے جان ہوتا, کیونکہ حساب نہیں ہوتا. بے جان چیزیں اس کا حساب لیا جائے گا, بولتی ہے وہ چیز نہیں نا, تو وہ کہتے کہ کاش میں بھی بے جان ہوتا تو میرا حساب نہیں لیا جاتا. اللہ اکبر, جنت کی بشارت کا آپ کو مل گئی لیکن پھر بھی اتنا ڈر. اس کے بعد دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ, یہ دوسرے خلیفہ ہیں. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی جب معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا محل جنت میں دیکھا تھا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا محل ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ دیکھیے کتنے زیادہ آپ فکر کرتے تھے. آپ اتنا روتے تھے قیامت کو یاد کر کے, یعنی آخرت کو یاد کر کے, کہ آپ کے نشان بن گئے تھے چہرے پہ روتے ہوئے, آنسوں کے دودھاری نشان آپ کے چہرے پر پڑ گئے تھے روتے روتے. یعنی قیامت کو جب بھی یاد کرتے آخرت کو روتے روتے آپ کے یعنی نشان پڑ گئے تھے. تو سوچئے کتنا روتے تھے. اور پھر جب آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے, تو آپ فرماتے کہ اے بیٹے میرا سر نیچے رکھو. یعنی آپ بہت زیادہ زخمی تھے اس وقت, آپ کو شہید کیا گیا نا, دشمن نے آپ کے پیٹ میں سوراخ ہوگا تھا, تو جس کی وجہ سے کھانا پینا جو بھی کھاتے آپ نکل جاتا تھا وہ ایک سائڈ سے. تو ویسی حالت میں آپ سوئے ہوئے تھے گود میں. تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے کہ مجھے نیچے رکھ دو میرا سر. تو بولتے کہ کیسے میں اس حالت میں آپ کا سر نیچے رکھوں؟ تو بولتے کہ نہیں رکھو. تو جب نیچے رکھتے تو اپنے گال کو یعنی کلے کو رگڑ کر کہتے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے, اگر تو نے مجھے پکڑ لیا تو پھر مجھے بچانے والا کوئی بھی نہیں. تو اتنا زیادہ ان لوگ کے پاس ڈر تھا. آپ نبی کی زندگی بھی لے لیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ کا بستر, آپ کی بیڈ کچھ بھی نہیں تھا, آپ کا گھر بھی نہیں تھا. صحابہ کرام آپ سے خواہش کرتے کہ آپ تو ہمارے سردار ہیں. کیسے ہوتے نا ہمارے پاس لیڈرز کیسے ہوتے ہیں آج کل, لیڈر کا پہچان کیا ہوتی ہے ہمارے پاس, اس کے پاس بنگلہ سب سے بہتر ہو, گاڑی سب سے بہتر ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے, پوری دنیا کے لیڈر تھے اس وقت. آپ کو صحابہ کرام بولتے کہ اے اللہ کے رسول آپ بتائیں, ہم کو اجازت دیجیے, ہم آپ کے لیے اچھے سے اچھا گھر, اچھے سے اچھا بستر بنا کر دیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, نہیں, میری اور دنیا کی مثال ایک ایسی ہے جیسے کوئی درخت کے نیچے مسافر سایہ لینے کے لیے ٹھہرا اور پھر کچھ وقت کے بعد چل دیا. یعنی مسافر کہیں ٹھہرتا ہے کسی جگہ, اس کی منزل پہ جا کر وہ رکتا ہے نا, کہیں رستے میں ہم رک جاتے نہیں. اسی طرح اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا میں اس طرح رہو جیسا کہ ایک روڈ پار کرتے ہوا مسافر. ٹھیک ہے, کأنک غریب, یعنی گویا کہ تم ایک مسافر ہو یا پھر کوئی روڈ کراس کر رہے. اس طرح یعنی ہم اس جیسے روڈ کراس کرنا ہو تو ہم زیادہ دیر میں ٹھہرتے, ایک ہی جگہ پہ کراس کرتے چلے جاتے ہیں نا. تو دنیا بالکل ایسے ہی ہے ہمارے لیے, جس کے لیے ہم اتنی فکر کرتے ہیں, اتنا زیادہ کرتے ہیں, وہ دنیا کیسی ہے, بلکہ ایک مسافر خانہ ہے بالکل. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے تھے. ایون ایک مرتبہ کیا ہوتا, عائشہ رضی اللہ عنہا, آپ کا بستر رہتا نا جو ایسے رہتا, زیادہ گدا نہیں رہتا بلکہ کھجور کے درخت کا بنا ہوا رہتا, تو اس کو ایک مرتبہ ڈبل کر کے آپ ڈال دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تو صبح میں تہجد کے لیے نہیں اٹھتے اس وقت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تم نے کیا میرا بستر بدلا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی نہیں بلکہ وہی بستر ہے، اس کو تھوڑا سا ڈبل کر کے ڈال دیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے کہ اس کو پہلے کے جیسا کر دو کیونکہ اس نے مجھے عبادت سے روک دیا. آج ہم عبادت کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے غفلت میں کیوں پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ؟ جو عیش و عشرت آرام ہمارے پاس موجود ہے نا، وہی ہم کو غافل کیا ہوا ہے آخرت کی فکر سے. تو جتنا آپ آرامی میں رہیں گے نا اتنا غافل رہیں گے. اب جیسے گرما ہے، گرما کے موسم میں ہم یاد کرتے، کبھی جہنم کو یاد کرتے؟ کبھی باہر نکلیں گے ہم گھر سے باہر نکل کر دھوپ کی جو ہوتی، کبھی پناہ مانگے جہنم سے ہم؟ جب بھی آپ دیکھیں پناہ مانگے جہنم سے کہ اللہ یہ دھوپ یہ تپش میں برداشت نہیں کر سکتی، جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے. اور بتائے تو یہ تھا ہمارے صحابہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر آخرت کی. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں وہ لوگ کیسے زندگی گزارتے تھے. لیکن بتائیے کیا ہمارے اور آپ کے پاس تو جنت کا ٹکٹ بھی نہیں ہے نا؟ معلوم ہے کہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں معلوم ہم کو. پھر ہم کس غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کس آرام سے زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے. اور پھر کیا ہوتا ہمارا حال کیا ہے کہ جو بھی نیکیاں کرتے اس کو بھی دنیا میں ہی ضائع کرتے. نیکی کا دریا میں ڈال جو ہوتا ہے نا، ہم ایسے ہی کرتے. جو بھی نیکیاں کرتے اس کو ضائع کر دیتے اپنی غیبت کے ذریعے، اپنی چغلی کے ذریعے، حسد کے ذریعے. میری پیاری بہنوں اور ماؤں، اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت کے دن مفلس مت بناؤ اپنے آپ. کیسے مفلس کیسے ہوں گے؟ آپ کو معلوم ہے مفلس کس کو کہتے ہیں؟ غریب. جی. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے رہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے یہی کہ کیا تم جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، یعنی پیسے نہیں ہو، مال نہیں ہو، وہ مفلس ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اس کو کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن مفلس کون ہے؟ ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات. یعنی میری امت کا مفلس قیامت کے دن وہ ہوگا جو نماز کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ اور روزوں کے ساتھ آئے گا، اور اس حال میں آئے گا کہ وہ کسی شخص کو گالی دیا ہوگا، کسی پر بہتان باندھا ہوگا یعنی الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کو خون بہا دیا ناحق، اور کسی کو مارا ہوگا. تو پھر کیا ہوگا آگے دیکھیے، فیوتی ھذا من حسناتی، تو پھر اس کی نیکیوں کو لے کر دے دیا جائے گا. اور اسی طرح یعنی جو گالی دیا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کرے گا کہ اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہمارے پاس کرنسی یہاں پر کیا ہے؟ پیسے ہیں نا. وہاں کی کرنسی کیا ہوگی معلوم ہے آپ کو؟ ہماری نیکیاں ہوگی. وہاں ہم یہ دنیا کی ساری چیزیں لے کر نہیں جائیں گے، وہاں خالی جائیں گے. اور وہاں پر کیا ہوگا ہمارے پاس؟ ہماری اپنی نیکیاں یا پھر ہمارے اپنے گناہ، وہی چلے گا وہاں پر. تو جس کو بھی ہم گالی دیے دنیا میں، جس کا بھی ساتھ برا کیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سوال کرے گا آ کر. کون؟ حالانکہ وہ نیک بندہ دنیا میں پہاڑوں بھر کے نیکیاں لے کر آئے گا قیامت کے دن، لیکن وہ جس کو کسی کو گالی دیا ہوگا تو وہ گالی دے، جس کو گالی دیے وہ آ کر اللہ سے سوال کرے گا کہ اللہ اس نے مجھے گالی دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا نا. ہم پڑھے نا شروع میں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا ہر کسی کو. تو وہ نیکیاں لے کر اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے اس بندے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں اس کو دے دیں گی گالی کے بدلے. اور اسی طرح کسی کا بہتان لگایا، یعنی وہ کام کیا نہیں، بس اندازوں پہ اس پہ ہم بول دیے، کوئی ہمارے پاس گواہ ثبوت نہیں ہے، پھر بھی ہم الزام لگا دیے کسی پر، زنا کا ہو، چوری کا ہو، کسی بھی چیز کا ہم الزام لگا دیے. تو اللہ تعالیٰ پھر وہ بندہ آ کر بولے گا اے اللہ اس نے مجھے ذلیل کیا، اس نے یعنی مجھ پر الزام لگایا، لوگوں کے سامنے مجھے تکلیف پہنچائی. تو وہ آ کر سوال کرے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی نیکیاں لے کر، جتنی اس کو تکلیف پہنچی اتنی لے کر نیکیاں دے دیں گے. اس کے بعد پھر کسی کا مال کھا لیا ہوگا غلط طریقے سے. اور اس میں ایک بات بولوں، غلط طریقے سے مال کھانا جو ہمارے پاس بہت چلتا، ٹھیک ہے، شاید برا لگے لیکن صحیح حقیقت ہے. جہیز واللہ بڑی غلط یعنی باطل طریقے سے مال کھانا، یہ اس میں آتا ہے. علماء نے اس کو رشوت قرار دیا. اور رشوت کے بارے میں کیا ہے؟ الراشی والمرتشی، یعنی جو رشوت دے رہا اور رشوت لے رہا دونوں بھی جہنم میں ہیں.
یہ ہمارے پاس بہت چلتا ہے، اس وجہ سے ہم کو گناہ نظر نہیں آتا، لیکن یہ باطل طریقے سے مال کھانا لڑکی والوں کا. اور یہ میں ایسا اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں لڑکی ہوں یا پھر کچھ اور، بلکہ حدیث قرآن اور حدیث میں آیا ہے. آپ کو قبول کرنا ہے کریے یا پھر نہیں، لیکن حقیقت ہے یہ، اس کے بارے میں ہم کو جواب دینا ہے. کیا جواب دے سکیں گے؟ کیا وہاں پر ہم ان کا مال لوٹا سکیں گے؟ کیا ہے یا پھر یہ ایسا نہیں کہ غریب ہے تو ہی لے لے، ان کے پاس نہیں ہے، ایسا نہیں. یا پھر عام ہو چکا ہے یہ، یہاں پر ہی نہیں ہر جگہ سمجھی ایک رواج بن چکا ہے، اس کو ہم غلط سمجھتے ہی نہیں یا سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تو یہ غلط ہے، باطل طریقے سے کسی کا بھی مال کھانا، اس میں یہ بھی آتی ہے. یہ اس لیے بتائی میں خاص طور سے کیونکہ اس کو ہم غلط نہیں سمجھتے، باطل طریقہ نہیں سمجھتے. لیکن اس کے بارے میں جب سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ اگر آپ کے نیکیاں لے کر لڑکی والوں کو دے دیے، کیا جواب دیں گے؟ لڑکی کے باپ کو دے دیے، کچھ بھی وہاں پر کام نہیں ہے نا. مال تو آپ واپس نہیں کر سکتے، وہاں پہ غلط تھا، میرے کو نہیں معلوم تھا لیڈی میں، وہاں پر جا کے ہم نہیں بات کر سکتے نا. اور پھر کسی کو بے جان ناحق قتل کر دیا، اور یہ بہت تھوڑا، یہاں پر نہیں، ہمارے پاس حیدرآباد میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، خالی یعنی چھوٹی سی باتوں کا قتل کر دینا. تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں لے کر اس کو دے دیں گے. اور یہاں تک کہ دیکھیے وزر ہوا، خالی مارنے پر بھی، یعنی ناحق مارے ہم کسی کو، مائیں ہوتی ہے ہماری، بچوں کو بے جا مارتے، جواب دینا پڑے گا اس کا آپ کو. ہاں ٹھیک ہے، چلو آپ ان کو تربیت کے لیے مار رہے ہیں، غلط کرا مار رہے ہیں، ایسا نہیں. بعض مائیں کیا ہوتی، ساس کا غصہ ہے، چلو کوئی بڑے ان کو کچھ بولے تو وہ غصہ بچوں پر نکالتے. صحیح حقیقت میں ہوتا ہے، دیکھیں ہم بھی. تو بچہ تو معصوم ہے نا، اس نے کیا کیا آپ کو تربیت کے لیے مار رہے، وہ الگ ہے، اس کے بھی اصول بتائے گئے کہ کیسے مارنا ہے. لیکن اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا کہ آپ بیٹا کیوں مارے اس بچے کو، کسی اور کی سزا بچوں کو دے رہے ہیں، تو یہ نہیں کرنا ہے. اس طرح کیا ہو جائے گا، حالانکہ پورے نیکیاں اس طرح ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی ایک لمبی لائن ہمارے سامنے کھڑی ہوگی. یعنی جتنا باقی تھا ہمارے پاس دے دیے، اب اور بھی قرض باقی ہے لوگوں کا دینا، کہاں سے لائیں گے؟ اب کیا ہوگا دیکھیے، اب نیکیاں تو ہمارے پاس ہی ہے نا، نیکیاں ساری ختم ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اور بچے ہوئے ہیں لوگ کہ اس نے مجھے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، میرے ساتھ غلط کیا تھا، اور لوگ بچے ہوئے. اب کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ اب کہا جائے گا کہ ان کے گناہ لیو اور اس کے اوپر ڈال دو، پھر اس طرح اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے. حالانکہ دیکھیے کون تھا وہ شخص، نیک عمل کیے نا دنیا میں ہم، تو یہاں پر صرف اپنا نہیں، یعنی اپنی حد تک نہیں، بلکہ ہم سے جڑے ہوئے جو بھی اعمال ہیں ان کو بھی نیک بنانا ہے. تو اب یہ سارے اعمال کا حساب ہم کو خود کرنا ہے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ حساب لے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اپنا حساب، عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. آسانی ہوگی نا ہمارے لیے اگر ہم پہلے، یعنی کسی کے سامنے ہم کو جا کے اب جواب دینا ہے، پہلے ہم حساب کر لیے ہاں صحیح ہے یا نہیں. یعنی نوکر ہے، مالک کے پاس جانے سے پہلے اب اس کو حساب دینا ہے دکان کا پورا پیسوں کا. اگر وہ گن لیا، چلو اس میں کچھ بھی کمی ہو گئی تو وہ اس کو اپنے سے ڈال کے کسی بھی طریقے سے دے سکتا نا کمی کو پوری کر کے. لیکن اگر اب سیدھا مالک کے پاس جا کر ٹھہر جائیں گے تو پھر کون دے گا اس کا حساب؟ وہاں پر کچھ کمی ہوئی تو کہاں سے لائیں گے ہم؟ تو اسی طرح، اسی لیے ہم کو اپنا آپ کا حساب کرنا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کرے. اور قیامت کے دن، یعنی جو ہم یہ نیکیاں برباد کر رہے ہیں نا، خالی اپنی غیبتوں میں، چغلیوں میں، اسی طرح دوسرے گناہوں میں، قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا. ایک نیکی زیادہ ہو گئی تو جنت میں جائیں گے، اور ایک گناہ بھی اگر زیادہ ہو گیا ہمارا نیکیوں سے تو کہاں جائیں گے ہم؟ بتائیے کہاں جائیں گے؟ ایک گناہ وہاں پر، اور کوئی بھی دینے نہیں آئے گا ہم کو ہمارے نیکیاں. ایک گناہ زیادہ ہو گیا جہنم میں جائیں گے ہم سیدھا. تو اسی لیے ایک نیکی کو بھی معمولی سمجھ کے نہیں چھوڑنا. آپ کو موقع مل رہا ہے دینے کا کہیں بھی اللہ کی راہ میں یا کہ نیک کام کرنے کا، فوراً اس کو کریں. ایسا نہیں کہ پیسوں کے ذریعے کون سی بھی نیکی، کسی سے اچھی بات کرنا، ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں غلط بات ہو رہی ہے تو اس کو روکنا وہاں پر، اس کا بھی ثواب ہے. کوئی غیبت کر رہے کسی کی تو آپ اس کو فوراً روک دیں. کسی اپنے بھائی کو یعنی ذلیل کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے، حالانکہ وہ موجود نہیں ہے، تو اس کا بھی آپ کو دفاع کرنا ہے، تو یہ بھی نہیں کی. اسی طرح کوئی ایک گناہ کو بھی معمولی سمجھ کے نہیں چھوڑنا، کیونکہ دیکھیے وہاں پر ایسا موقع ہے، وہاں پر ہمارے کوئی بھی کام نہیں آئے گا. جیسے اب دنیا میں ہمارے پاس
گھر بنا رہے ہیں، ہم پیسے کم پڑ جائیں، کسی کے پاس سے ہم قرضہ لے لیتے ہیں نا، یا پھر کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ ہم کو ضرورت ہے، کسی کے پاس سے ہم قرض لے کر وہ چیز لا لیتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ ماں باپ، نہ بھائی، نہ بیٹے، کوئی بھی کسی کے بارے میں کسی کے لیے کام نہیں آئے گا وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے سورہ عبس میں، یوم یفر المرء من اخیہ، وہاں پر آدمی کیا کرے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ اور یہ منظر ہم یہیں پر دیکھ رہے ہیں نا، آج کل ایسا یہ ہو گیا کہ بھائی بھائی کو قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے نا، بھائی بھائی سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ منظر یہیں پر دیکھ رہے، تو قیامت وہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت سوچیے کیا وہ کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ خود بیان کرے کہ وہ دن کیا ہے، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امی اور اپنی ماں سے بھاگے گا۔ اب بچہ کیا کرتا ہے، یہاں پر ہم کو کوئی بھی تکلیف ہو ہم کس کے پاس جاتے ہیں، ماں کے پاس جا کے بیان کرتے ہیں نا، وہاں پر اپنے ماں سے بھی بھاگے گا، وہ ابھی اور اپنے باپ سے، وہ صاحبتی اور اپنے دوستوں سے۔ چلو ماں باپ سے کوئی چیز بتا نہیں سکتے تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں، دوستوں کے پاس، تو وہاں پر انسان دوست سے بھی بھاگے گا، وہ بنی اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور یہاں تک کہ بیان ہوا قرآن میں کہ انسان اس وقت کیا ہوگا، اگر وہ یعنی اس کے گناہ زیادہ ہو گئے، جہنم میں جانے والا ہے، تو کیا کرے گا، وہ سوچے گا کہ کاش میں اپنے بیٹوں کو، اپنی دوستوں کو فدیے میں دے کے، یعنی جرمانہ پینالٹی کے طور پہ دے کے میں جنت میں چلے جاؤں، یا پھر زمین بھر کا خزانہ دے کر میں جنت میں چلے جاؤں، تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ وہاں پر اب کے اپنے اعمال کے حساب سے اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، اور اپنے اپنے اعمال کے حساب سے، کسی اور کے اعمال کے حساب سے بھی نہیں۔ تو وہاں پر ہر ایک کو بس یہی فکر ہوگی کہ کس طرح میں جہنم سے بچ جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں۔ اور یاد رکھیں یہی اصل کامیابی ہے۔ شروع میں ہم پڑھے تھے نا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جہنم سے نکال دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ تب اپنے آپ کو چیک کریں آپ کہ میرے اعمال کتنے ایسے ہیں کہ جنت میں لے جانے والے، اور کتنے اعمال جہنم سے بچانے والے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے ہمارا کتنا بھی ہماری فکر دنیا کے حد تک ہی ہے، لیکن اگر ہماری فکر یہی جتنی ہم فکر دنیا کی کرتے ہیں نا، آخرت کے بارے میں ہو گئی، تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم کیا کرتے ہو، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ اخروی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ جیسے ہم بتائیں نا، کتنا بھی ہم کو مرنا ہی ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، یا تو جنت یا جہنم، وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی، موت بھی نہیں آئے گی وہاں پر، یا تو جہنم میں رہو ہمیشہ یا جنت میں۔ اب وہ ہم فکر کہاں کریں گے، جنت یا جہنم بنانا ہمارا کہاں ہے، یہ دنیا ہے ہماری، جس میں ہم کو یا تو جنت بنا لینا ہے یا پھر جہنم بنا لینا ہے۔ اب جب سے ہم اتنا سنے یہاں پر ہے نا، موت کے بارے میں بھی سنے ہیں، کیسے ہماری روح نکلے گی سنے، قیامت کا منظر دیکھیں، جہنم کیسی ہوگی وہ دیکھیں، اس کے بعد بھی اگر ہم یعنی یہ فکر پیدا نہیں ہوئی میرے اور آپ کے اندر آخرت کی، یہ جذبہ نہیں آیا کہ ہم آخرت کے لیے عمل کریں گے، نمازیں پابندی سے پڑھیں گے، جہنم سے بچنے والے اعمال کریں گے، نیک اعمال کریں گے جنت میں لے جانے والے، تو پھر کیا ہوگا۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور پھر اس دن کیا ہوگا، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، تو اس وقت انسان نصیحت حاصل کرے گا۔ پہلے کب نصیحت حاصل کرا تھا، پڑھے تھے نا، جب موت کا فرشتہ اس کے پاس آئے گا تو کیا کہے گا، مجھے مہلت دو، مجھے لوٹا دو، تو اس وقت کیا دوسرا مہلت کب مانگے گا، جب جہنم لائی جائے گی نا حساب کتاب کے بعد، تو اس وقت انسان پناہ مانگے گا، کہے گا یا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں کیا کرتا، اپنی زندگی کو یعنی زندگی میں نیک اعمال کر لیتا۔ اس وقت دیکھیے سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کیا کرتا انسان جہنم کو دیکھنے کے بعد، اب کہتا ربنا، اے ہمارے رب، اب ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا۔ دنیا میں اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ غیب پر ایمان رکھنا ہمارا کام تھا، ہم یقین نہیں کرے، ہم ایمان نہیں رکھے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے، لیکن جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ واقعی وہ چیز دکھا دے گا نا، تو اس وقت انسان کہے گا اب ہم نے دیکھ لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا، اب ہم کو یقین آ گیا، سمعنا، اور سن بھی لیا، یعنی جو جہنم ہے کیسی ہے اس کی چیخیں ہم سن لیے، فرجعنا، اب ہم کو کیا کر، لوٹا دے۔ اب یہاں پر پھر کیوں لوٹانا ہے، دنیا بھی عمل کرنے کے لیے، دنیا میں جینے کے لیے، رہنے کے لیے نہیں،
नअमल सालिहा, अब हम नेक अमाल करेंगे, इन्ना मोकिनुन, अब हम क्या करेंगे, अब हमको यकीन आ गया। जहन्नम देख लिए ना, उस वक्त यकीन आना बोलिए कोई फ़ायदा देगा? जहन्नम का उस वक्त हमको यकीन आ रहा कि देखिए इतनी भयानक है, इतनी हौलनाक है, हमेशा हमेशा के लिए रहना है इस जहन्नम में, या तो उस वक्त क्या होगा? अल्लाह ताला मोहल्लत देंगे? नहीं, जहन्नम को दिखाने के बाद किसी को छोड़ा जाएगा वापस दुनिया में, मोहल्लत दी जाएगी? नहीं। और ये जहन्नम याद रखिए ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, कोई मामूली आग नहीं है जहन्नम की आग। जो क्या है, अल्लाह ताला जब से दुनिया बनाए ना तब से अल्लाह ताला उसको भड़का रहे हैं, और जल जल के वो आग क्या हो गई? काली हो गई, एकदम काली। आज कैसी होती है आग? कैसी होती है? पीली या लाल होती है ना, लेकिन जहन्नम की आग जल जल के काली हो चुकी है। और फिर वो आग कैसी, अल्लाह ताला ने बताया, तुम ला यमूतु फीहा वला यहया, इंसान ना उसमें मरेगा ना जिंदा रह पाएगा। अब दुनिया में हमको कोई तकलीफ आई तो हम क्या कहते हैं? अल्लाह मर जाती मैं, है ना? हम ये समझते हैं कि मरने के बाद हम वो तकलीफ से छुटकारा हासिल करें, लेकिन अल्लाह ताला क़यामत के जहन्नम के बारे में बता रहा कि इंसान ना उसमें मरेगा ना जिएगा। अब बोलिए कैसी हालत होगी हमारी वहाँ पर? अगर हम जहन्नम में चले गए तो हम मरेंगे ना जिएंगे, कैसी हालत होगी? और फिर वहाँ का खाना अल्लाह ताला बयान करेंगे, एकदम खाना कैसे होगा? कांटेदार दर, यानी जब आप खाएंगे तो पूरा फाड़ता हुआ आपके पेट को निकल जाएगा, वैसा खाना होगा। और फिर पानी, गर्मी होने के इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? खाना नहीं भी मिला तो पानी होना इंसान को, है ना? गर्मा में क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते ना गर्मी की वजह से। वहाँ पर जब हम पानी मांगेंगे तो एक बड़ा प्याला उनको पेश किया जाएगा, तो जहन्नमी खुश होकर भागेंगे कि पानी ही मिल रहा है, लेकिन जब उसके सामने जाएंगे तो इतना खौलता हुआ होगा कि चेहरा पूरा पिघल के उसमें गिर जाएगा, हमारा पूरा जिस्म चेहरा होगा ना। तो आप देखिए कितना भी जला, हम यहाँ दुनिया के आग से हम जलाए तो हमारा चेहरा पिघलता है, जल जाता कबाब बन जाता, लेकिन पिघलते हुए देखें हम तो सोचिए कैसा वो कितना ज़्यादा, यानी दुनिया की जैसे जन्नत के बारे में अल्लाह ताला ने कहा ना कि उसको किसी आँख ने नहीं देखा, वैसे ही जहन्नम भी है, उतनी ज़्यादा खतरनाक। और फिर खून और पीप दिया जाएगा पीने के लिए। खून पीते हैं, पीप जो निकलता है हमारे फोड़े और खुशियों से, पीते हैं वो, कभी देखना था दोबारा नहीं करते ना उसको, वो अल्लाह ताला देंगे पीने के लिए। तो सोचिए क्या हमारी ज़िंदगी होगी वहाँ पर। तो ये है असल चीज़ कि हमारे या तो दो ही ठिकाने हैं, ठीक है? आप असल चीज़ क्या है? दो ही, या तो जन्नत या जहन्नम, दो ही हमारे असल ठिकाने होंगे। अगर दुनिया में रहकर हम अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम हमारा ठिकाना गोया जन्नत बना लेंगे, लेकिन उसी के मुताबिक अगर उसी के खिलाफ हम गुजारेंगे अगर इसके खिलाफ हम ज़िंदगी गुजारेंगे, दुनिया को छोड़कर, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर, दुनिया के यानी लोगों के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक या कल्चर के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर उसका ठिकाना जहन्नम है। तो इसीलिए अपने आप का मुहासिबा करें, अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, ठीक है? अभी हमारे पास वक्त है ना, जो भी बुराइयां हैं हम अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने आप में सुधार ला सकते हैं, अपने आप को भी और माशरे को भी सुधार सकते हैं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? क़द अफ़लह मन तज़क्का, तहक़ीक़ के कामयाब हो गया जिसने नसीहत हासिल की और अपने आप को पाक साफ कर दिया। अब हम इतने बारे में सुने ना, अब हम ये कोशिश करें, ये फिक्र पैदा करें कि हमको आखिरत के लिए जीना है और अपने आप में सुधार लाना है, ठीक है? जो भी बुराइयां हम सुने यहाँ पर वो सारी हम नहीं करेंगे आगे से। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-कीसु मन दान नफ्सहू, यानी अक्लमंद कौन है? जो अपने आप को बचा लिया, और वअमिल लिमा बअदल मौत, और जो मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी है उसके लिए अमल किया। हम दुनिया में अमल करते हैं ना, किसके लिए अमल करना है? कौन अक्लमंद है? जो इतना सब जानने के बावजूद फिर भी अपने आप को दुनिया के लिए लगाकर दुनिया में हम ज़िंदगी सर्व किए, वो नहीं, बल्कि जो मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी के लिए अमल करेंगे, ठीक है? तो अब चलिए हमको अपने अंदर क्या करना है? आखिरत की फ़िक्र पैदा करना है और आखिरत के लिए हमको जीना है, ठीक है? अब मैं आपको 5 काम बताऊंगी जिसके यानी जिस पर अमल करके इंशाअल्लाह हम आखिरत की फ़िक्र करने वाले बन जाएंगे और अपने आप को जहन्नम से बचाने वाले और जन्नत में ले जाने वाले बन जाएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले क्या है?
اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، ٹھیک ہے، اپنے ماحول کو، معاشرے کو شرک سے بچانا. ٹھیک ہے، شرک کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا. ویغفر ما دون ذلک، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے. تو شرک سے بچانا ہے، اور شرک سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمارا آپ کو کیا کرنا ہے؟ شرک کو جاننا ہے. شرک کیا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا شرک ہو. اور پھر شرک کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دیتا، حرام کر دیتا ہے. یعنی آپ اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے، حرام ہوگی وہ آپ کے لیے. اب ہمارے پاس یہاں پر عقیدہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے اصل میں کہ اگر شوہر مر گیا بیوی سے پہلے تو مرنے والے کی صورت تک نہیں دکھائی جاتی، تو یہ اس کو بولتے حرام، یعنی دیکھنا بھی نہیں اس کے بعد. تو ایسے ہی جنت کیا ہوگی؟ حالانکہ یہ غلط عقیدہ ہے. مرنے والے اسی طرح جنت اللہ تعالیٰ حرام قرار دیں گے، یعنی دکھایا بھی نہیں جائے گا. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. ظالم کس کو کہا گیا یہاں پر؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے. اور یقین مانیے ہر کسی کے گھر میں شرک موجود ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، یعنی جس کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پابند عمل کرنے کے لیے جو بھی چیزیں آڑے آ رہی نا، گویا ہم اس کو صحیح بڑا رکھ کے اللہ تعالیٰ کو چھوٹا کر دیں. اور خاص کر عبادات میں اللہ کے ساتھ شرک سے بچیے. عبادات میں یعنی عبادت ہر قسم، جیسے نماز، دعا، توکل اور دعا مانگنا یعنی مدد طلب کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے بھروسہ رکھنا کہ ایک بیماری اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور بچائے گا بھی وہی. لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہم کسی اور پر بھروسہ کر لیتے کہ بیماری آئی نا، چلو فلاں کے پاس جاؤ، وہ بیماری کو دور کرے گا، وہ فلاں چیز دے گا، وہ ہم ڈال لیں گے گلے میں، پیر میں ڈال لیں گے، وہ ہم کو بھروسہ دے گا. اس شرک ہے اللہ تعالیٰ، آپ نے اللہ کا اختیار کسی اور کو دے دیا. ٹھیک ہے، یہ چیز اب کیا ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس چیزوں کے بارے میں کہ اللہ کے علاوہ جو کسی اور چیز پر بھروسہ کرتا نا، دھاگوں پر، کسی اور چیز پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا. آپ کا عقیدہ ہے نا، ٹھیک ہے، آپ عقیدہ رکھو، ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی، لیکن آپ یہ عقیدہ مان رہے نا، مانتے جاؤ، لیکن آخر میں وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. آپ بھروسہ کر رہے یہ چیز پہننے تو میں بچوں گی، مصیبت نہیں آئے گی میرے اوپر. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ مصیبت دینے والا، مصیبت کو ٹالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. اب ہم کسی اور چیز پہ بھروسہ کر کے یہ سمجھیے کہ پہننے سے نہیں آتا، نمازیں نہیں پڑھیں گے، دعائیں نہیں کریں گے، لیکن وہ پہن لے کے بیٹھ جانا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. ہوگی دور، دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور کیے ہیں نا. کتنے ایوب علیہ السلام کتنی یعنی 18 سال تک وہ بیمار تھے، لیکن کبھی بھی شرک نہیں کیا، اللہ سے دعا کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے یعنی نقصان پہنچا ہے، یہ چیز مجھے تکلیف دے رہی ہے، تو رحم کرنے والا ہے. آپ دیکھیے پڑھ کے یہ دعا، جب بھی بیماری ہو یا کوئی تکلیف آئے پڑھ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کے پڑھ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ خود دور کر دے گا. کیوں دوسروں کے پاس جا کر ان کے لیے کرتے؟ تو یہ شرک ہے، اس سے بچنا ہے ہم کو. دوسرے گناہ شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا. تو شرک سے بچنا ہے اور توحید پر آنا ہے. اس کے بعد پہلا کیا ہے؟ اپنے آپ کو شرک سے بچانا اور توحید پر رہنا ہے مرتے دم تک. دوسرا نیک اعمال کرنا ہے. اور نیک عمل کیسے؟ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور اس کے رسول نے بتایا. نمازوں کی پابندی. اب یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں یہ آپ ٹھان کے رکھیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے. اب کے بعد، ابھی کے بعد، ایسا نہیں کہ کل سے کریں گے، پڑھیں گے نا، نمازوں کی پابندی کریں گے سب. اور دیکھیے نماز شب معراج مناتے نا ہم لوگ، نہیں ہے منانا لیکن مناتے ہیں نا، وہ لوگ مناتے ہیں اس کو. شب معراج دھوم دھام سے مناتے، رات بھر جا کے کرتے. اس دن کیا ہوا معلوم ہے؟ شب معراج کے دن کیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر لے کر جایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو ہم دیتے ہیں نا گفٹ، اور اس کو ہم قبول بھی کرتے ہیں نا، یا پھر نہیں بلکہ منع کر کے آ جاتے. ہم کسی کے پاس گئے تو ہم کو گفٹ دیے تو منع کر دیتے، اس کو نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر نماز دیا تھا تحفے میں.
تحفے میں کیا دیا؟ نماز دیا تھا. اور کتنی نمازیں دی تھی؟ 50 نمازیں. سوچیے اگر 50 نمازیں ہمارے پاس ہوتی تو ہم کیا پڑھ سکتے؟ 5 نمازیں ہم سے ادا نہیں ہو رہی. 50 نمازیں اگر ہوتی تو کیا ہم ادا کر سکتے؟ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یعنی کم کرواتے تو آخر میں کم ہوتے ہوتے 5 ہوئی وہ نمازیں کہ اللہ میری امت اتنی نہیں پڑھ سکتی تو اس کو کم کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کم کیے گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری زندگی عبادت میں گزارے نا, ان کے لیے مشکل تھا 50 نمازیں پڑھنا؟ مشکل تھا. کس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم کروائے؟ ہمارے لیے نا. تو پھر ہم سے وہ 5 نمازیں بھی ادا نہیں ہو رہی. ہم یہ تو قبول کر لیے کہ وہ جن بنانا ہے, اس کے تحفے کو ہم قبول نہیں کیے. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ نہیں تھا, کس کے لیے تھا؟ سب کے لیے تحفہ تھا نا. اب ہم اللہ کا تحفہ ہی قبول نہیں کر رہے, کیسا؟ تو ہم مناتے ہیں وہ چیز, لیکن اس میں اصل کیا ہے؟ نماز ہے. نماز کی پابندی ہم کو کرنا ہے. اور صرف ایسا ہی نہیں, اور ماحول بنانا. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم جیسے پوچھتے ہیں نا کسی کو کپڑے خریدے تو آپ خریدے کیا, ٹھیک ہے, بتا لیتے ہیں نا ایک دوسرے کو. تو اس طرح نماز کی عادت کیسے پیدا ہوگی, ماحول کیسے بنے گا نماز کا؟ جب ہم ایک دوسرے کو نمازوں کے بارے میں پوچھیں گے. ہم پوچھتے ہیں نا کھانا کھائے کیا, پانی پیے کیا, چائے پیے کیا, پوچھتے ایک دوسرے کو, پوچھتے یا نہیں؟ کبھی ہم نمازوں کے بارے میں پوچھیں نماز پڑھے کیا؟ اپنے گھر والوں کو ہی لے لیجیے, پوچھیں اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو, اپنے بہنوں کو, پوچھیں نماز پڑھے کیا؟ آپ ظہر کا وقت ہو گیا رہا, اتنا ٹائم ہو رہا, پڑھے نہیں؟ پوچھے. تو یہ ہمارے پاس ماحول ہی نہیں ہے, تو پھر عادت ہمارے اندر مشکل لگے گی یہ چیز. تو ماحول اپنے ہم بھی پڑھیں گے نماز, ہمارے گھر والوں کو بھی پڑھوائیں گے. بولیے انشاءاللہ پڑھیں گے نا. اور اگر نہیں معلوم ہے کوئی بات نہیں, سیکھیے, آپ پوچھیے جا کے کسی کو جس کو معلوم ہے نماز کا طریقہ آتا ہے, نماز کیسے پڑھتے, سیکھنا ہے مجھے. اور اس میں شرم محسوس نہیں کرنا, کیونکہ جب اسلام آیا تھا اس وقت صحابہ کرام بوڑھے بھی تھے, لیکن کیا وہ چھوڑ دیے کہ ہم بوڑھے ہیں نہیں سیکھیں گے؟ ہمارے پاس وقت ہے, موقع ہے, ہم سیکھ سکتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہوگا کہ تمہارے پاس موقع تھا نا, موت تک وقت تھا, کیوں نہیں سیکھے؟ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کھانا کیوں نہیں کھایا دنیا میں, پکوان سیکھتے ہم, نہیں آتا سیکھتے نا. تو پھر عبادت دین کو کیوں نہیں سیکھتے ہم؟ تو دین کو بھی سیکھنا ہے اسی طرح. اور اس کے بعد تیسرا کیا ہے؟ اپنی زندگیوں کو قرآن سے جوڑنا ہے. ٹھیک ہے, قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو آج دیکھیے ایسا نہیں کہ عربی میں ہی ہے, عربی قرآن عربی زبان میں نازل ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ آج بھی وہ عربی میں ہی موجود ہے. اس کے ٹرانسلیشن ہو چکے ہر زبان میں, جو زبان آپ کو آتی ہے. یہاں تک کہ اتنی آسانی ہو گئی, اگر آپ کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا, آپ یوٹیوب پہ لگاؤ سنو, ہے نا. اور وہ بھی معتبر علماء کے سننا ہے, یعنی جو صحیح بولتے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو غلط تفسیر کرتے, غلط ترجمہ کر دیتے. ویسے نہیں, آپ پوچھیے جس کو معلوم ہے کہ ہم کو کس کی تفسیر سننا ہے, سنیے لگا کے ڈیلی. روٹین بنائیے اپنی زندگی کے, آج ایک ہی آیت کیوں نہ ہم سیکھیں گے. اب کوئی ہمارے پاس میسیج آیا, ہم کو پڑھنے نہیں آیا کسی کا, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہم کو اردو نہیں آتی, انگلش نہیں آتی, کسی کا میسیج آیا تو کیا کرتے؟ جا کے پوچھتے نا, دوسروں سے پوچھتے. اب بوڑھے لوگ ہیں, ان کو پڑھنا نہیں آتا, یا فون ٹائپ نہیں معلوم آپریٹ کرنا, تو جاتے ہیں نا جس کے پاس آتا ہے. تو پھر دین کے بارے میں ہم اتنا کیوں نہیں فکر کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نے میسیج دیا ہے نا. تو قرآن کیا ہے؟ پوری امت کے لیے میسیج ہے, آپ کے لیے پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اس کو سیکھنے کے لیے ہم یہ فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ چیز ہے کہ اپنی زندگی کو ہم قرآن سے جوڑیں گے. اور دیکھیے اگر نہیں ہے تو کم سے کم کوئی انتظام کروا دیجیے اپنے جگہ. جیسے یہاں پر ہی مسجد ہے, بہترین موقع ہے آپ لوگوں کے پاس نیکی کمانے کا, کہ اس کو کیا بولتے ہیں, اپنے مال لگائیے یہاں پر, جو بھی دے سکتے ہیں جتنا بھی ہو سکے آپ سے دیجیے. اس مسجد کو بڑا اچھے سے تعمیر کروائیے, پھر یہاں پر انتظام رکھیے. ایسا نہیں کہ ابھی بھی کر سکتے آپ, ایسی حالت میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا جیسے جمع ہوئے, ایسا انتظام لگا کے انتظام کروائیے تعلیم کا, اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ. ہم دنیا کے لیے تو بہت جمع کر لیتے نا, اچھے شادی کے لیے تیاریاں کر کے رکھتے ہیں. ہماری آخرت کے لیے صدقہ جاریہ یہی چیز ہوگی. ایک ہماری اولاد جو ہم نیک چھوڑ کر جائیں گے ان کو, جو ہمارے لیے دعا کرے گی, اور دوسرا کوئی چیز یعنی تعلیم کے لیے ہم لگا دیے. اب مسجد دیکھیے یہاں پر بہترین موقع ہے, آپ سچ بول رہی نا, بہت بہترین موقع ہے. ابھی تعمیر بھی نہیں, تو یہ سوچیے جب تک یہ مسجد رہے گی, اس میں جتنی نمازیں پڑھیں گے, جتنی دین سیکھنے کے لیے آئیں گے نا, آپ مر بھی جائیں گے لیکن اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا, اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوتا رہے گا. آپ دنیا میں ایک ٹائم کا مت کھائیے,
تو اس کے جتنے بھی پیسے ہیں نا جمع کر کے ہم جمع کرتے ہیں نا کوئی چیز لینے کے، سونا لینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے ہم جمع کرتے ہیں، لیکن آخرت کا سوچیے وہی فکر کہ جب میں مر جاؤں گی وہاں پر نہ میرا سونا کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، کچھ بھی کام نہیں گی، تو میں آخرت کے لیے کتنا جمع کر رہی ہوں، یہی چیزیں آپ کے لیے کام آئے گی. ٹھیک ہے، تو علم حاصل کریں. اس کے بعد کیا ہے، قرآن سے جوڑنا ہے، اس کے بعد اپنے علم حاصل کرنا. ٹھیک ہے، اپنے پاس کتابیں رکھ کر پڑھیے اس کو، ٹی وی ہے وہاں سے سنیے، لیکچر سن کے بھی آپ کو علم حاصل ہو سکتا. ہم کیا کرتے ہیں، ٹی وی ہے ہمارے پاس لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس میں سیریل دیکھیں، پورا دن چلے جاتا لیکن بیدار نہیں ہوتے. آپ کو ایک دینی بات لگاؤ، بیدار ہو کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یہ کیا لگا لیے جی، ہے نا، یہ ہمارا وہ بن چکا ہے. ہمارا اتنے بیزار ہو گئے ہم آخرت سے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم سننا پسند نہیں کرتے. یہ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل مردہ ہو چکے. یہ کیوں ہوتا ہے، ہم آخرت کی باتیں کیوں نہیں سنتے، کیوں غور نہیں کرتے؟ کوئی بولتا ہے بس تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا. تو یہ انٹرسٹ ہمارے اندر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہمارے دلوں پر اللہ تعالیٰ تالا لگا دیے کہ ہم اس کی دین کی بات کو نہیں سن سکتے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا نا اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا. اب یہاں دیکھیے الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں آپس میں، ہے یا نہیں آپ لوگوں کے علاوہ یہاں پر، لیکن چرندہ لوگ آئے ہیں نا. تو یہ مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کو سیکھنے کے لیے بھیجا ہے. سب کو یہ توفیق نہیں ہوتی، تو اس کا شکر ادا کیجیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر بھیجا. اور پھر یہ دعا کریے کہ جو ہم یہاں پر سیکھ کر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. اس کے بعد آخری دیکھیے، ہر وہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ جو ہم کو جنت میں لے کر جائے، اور ہر اس عمل سے بچنا ہے جو جہنم میں لے کر جائے. جھوٹ عام ہو چکا ہمارے پاس، ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اور بچوں کو بھی ہم سکھاتے ہیں جھوٹ بولنا، تو یہ نہیں کرنا، جھوٹ سے بچنا ہے کتنا بھی. اور غیبت چغلی جو ہمارے اندر بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں، ان سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، اور بار بار ہم کو جنت، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنا ہے اور جہنم سے بچنا ہے. اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے اور جہنم سے بچنے والے اعمال کرنے کی توفیق دے. اللہ سے دعا مانگنا ہے. اب چلیے یہاں سے آپ پتہ نہیں کتنا سیکھے ہیں، لیکن ایک دعا آپ لوگ یاد کر کے اٹھیے، ٹھیک ہے، کہ جنت کو مانگیں گے اور جہنم سے پناہ مانگیں گے. پڑھیے، اللہم انی اسألک الجنہ. مشکل ہے، یاد بھی ہو گئی ہوگی کسی کو، کیا ہے؟ چلیے ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، یاد ہے. جو یاد نہیں ہے یاد کر لیجیے اس کو. اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتی ہوں. پھر اب کیا کریں گے، جنت تو مانگ لیے، جہنم سے بچنے کی دعا بھی کرنا ہے نا. اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتی ہوں. جنت میں جانے کا بھی سوال کرنا ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے دعا بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس کو ریپیٹ کریے، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار. چلیے اگر عربی میں مشکل ہو رہا ہے تو اردو میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتی ہوں اور تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتی ہوں. ٹھیک ہے، کیا ہوگا وہ ہم یہ مانگیں گے، اعمال بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ دن میں جنت کا سوال کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جنت خود کہے گی قیامت کے دن کہ اللہ اس نے یہ مجھ کو مانگتا تھا تو اس کو جنت میں داخل کر دے. اور پھر جہنم خود کہے گی کہ اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگتی تھی تو اس کو جہنم سے بچا دی. ٹھیک ہے، تو دعا بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ اعمال بھی کرنا ہے انشاءاللہ. تو اب یہاں سے ہم جتنا بھی سیکھیں فکر کریں گے آخرت کی، ہم یا پھر ابھی بھی جیسی ہماری زندگی تھی پہلے ویسے ہی رہیں گے، نمازوں کو چھوڑے ہوئے ویسے ہی رہیں گے. یہاں پر ہمارے جمع ہونے کا جو مقصد تھا، یا پھر جتنی بھی ہمارے اندر فکر پیدا ہوئی آخرت کی، اس کو ہمیشہ باقی رکھیں گے یا پھر یہیں پہ چھوڑ کے ہٹیں گے، یا پھر اس کو ایسے لیے آپ لوگ کے بس یہ ایک اسٹوری تھی، ایک شارٹ فلم تھی. نہیں نا، یہ حقیقت ہے ہماری دنیا کی جس کو بار بار ہم کو یاد کرنا ہے. یا پھر ایک سیڈ اسٹوری، ہارر فلم، جنت اور جہنم کا سنے نا، ایسا تھا یہ نہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے جس کو ہم جس کے مطابق ہم کو جینا ہے.
جس کے لیے ہم کو جینا ہے، جنت کے لیے جینا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے جینا ہے. تو دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ جو فکر پیدا ہوئی اس کو ہمیشہ باقی رکھ. ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا ہو جاتا ہے اب جیسے یہاں پر ہے نا ایک جذبہ ہوتا ہے، تھوڑے دن تک یہ جذبہ باقی رہتا، پھر تھوڑے دن کے بعد چلا جاتا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم پھر اس کی طرف نہیں سنتے نا، اس چیز پر ہم غور نہیں کرتے. تو انسان کی فطرت ہے کہ تھوڑے دن کے بعد ہمارے اندر سے یہ جذبہ چلا جاتا ہے. تو اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو ثابت قدم رکھے، یعنی جو ہمارے اندر فکر آئی ہے اعمال کی یا آخرت کی فکر کرنے والے جو ہم تھوڑا سا بھی سوچ لیے کہ ہاں اب سے ہم آخرت کی فکر کریں گے، آخرت کے لیے جئیں گے، تو یہ اللہ سے دعا کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیتا ہے بنا مانگے، اور نہیں مانگے تو بھی دیتا. ٹھیک ہے، مانگے تو بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، نہیں مانگے تو بھی دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق اسی کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے. نیک اعمال کی توفیق اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق اللہ سے مانگنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے والا بنا، جنت میں جانے والے اعمال کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم کو بنا دے، اور جہنم سے بچنے والے اعمال کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم کو بنا دے. اور جو ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہوئی آخرت کی، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ باقی رکھ، جب تک ہم کو نماز کی پابندی کرنے والا بنا. اللہ تعالیٰ دین پر ثابت قدم اللہ تعالیٰ ہم کو رکھے، دین پر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم کو بنائے. اور جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے. جو بیمار ہے ان کی تکلیف کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، اے اللہ ان کی تکلیف کو دور کر، ان کی بیماری کو دور کر. اے اللہ مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ظلم کو، اللہ تعالیٰ ان کو ظلم کو روک لے، ان کو سکون عطا فرما. اے اللہ جو مر چکے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں یا پھر غیر جو بھی مسلمان مر چکے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کی مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما. اے اللہ ہم تمام کو حسن خاتمہ نصیب فرما، یعنی جب بھی ہم کو موت آئے نیک اعمال کرتے ہوئے اور ایسی حالت میں موت آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم جنتیوں والے اعمال کرنے والے بنیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.